كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدقت يا رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم عزیز دوستو جمعۃ المبارک کا مختصر وقت محدود وقت ہوتا ہے جس میں کوئی بات شروع بھی کی جائے تو پائے تقدیم تک نہیں پہنچتا وقت کا خیال ضرور رکھنا ہے آج ہم 23 مارچ 2012 عیسوی امیر حمزہ مسجد باڑہ حضروں میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں قرآن المجید فرقان حمید جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا ہے قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی پیرٹ گزار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 60 اور 3
زندگی مکی ہے جس میں صرف نماز فرض ہوا، اور 10 سالہ زندگی ہے مدنی زندگی، یہ نبوت کے بعد ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ 40 سال عمر پورے ہو کر قرآن مجید کی پہلی وہ آیت جو غار حرا میں نازل ہو گئی، اس کے بعد 13 سالہ مکی زندگی ہے، اور 13 سال کی مکی زندگی میں صرف ایک نماز فرض ہوا، وہ بھی ہجرت سے 1 سال قبل معراج پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 13 سال زندگی میں نماز فرض ہوئی، اور باقی 10 سالہ مدنی زندگی جو ہے مدینہ منورہ میں جو زندگی گزاری 10 سال، اس میں جہاد فرض ہے، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، زکوٰۃ فرض، یہ مدنی زندگی۔ 10 سالہ زندگی وہ ہے، 13 سالہ مکی زندگی ہے، کتنے ہو گئے؟ 23۔ یہ 23 سال میں قرآن مجید اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر پورا اتارا۔ یہ 23 سال میں مکمل ہوا ہے، اور باقی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے 40 اور 23 کتنے ہو گئے؟ اصلی عمر یہی ہے۔ باقی اگر اس کے بعد ہمیں 64-65 منٹ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے اور ہم اس میں بھی غفلت کی زندگی گزاریں گے تو ہمارے سے کوئی بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ اصلی زندگی 63 سال، اور اسی 63 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا۔ وہ پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا۔ یہ نہیں کہ حج ساری زندگی کرتے ہیں، نہیں، ایک فریضہ حج، باقی بھی اور فرائض ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ جس کے پاس اللہ پاک نے بہت دولت دیا ہے، زیادہ ہے تو عمرے پہ چلے جائے، باقی اور بھی فرائض ہے وہ یہاں معاشرے میں کتنے ہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب میں کمی بیشی نہیں ہے، ثواب نیت پہ دار و مدار ہے۔ جس نیت سے آپ جہاں پیسہ لگا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بس واہ مل گیا، میں کہہ دوں گا، سلیم بھائی کہہ دے گا، استاد جی کہہ دے گا، منظور بھائی کہہ رہا کتنا اچھا کیا، کتنا اچھا کام کیا، بس اتنا ہی مل جائے گا۔ اگر دل سے، ارادے سے، نیت سے، اخلاص سے کہ اس کا اجر تو مجھے وہی دے گا جس نے نبیوں سے کہا کہ ان اجری الا علی اللہ، نبیوں نے کہا کہ ہمیں اجر اللہ دے گا، ہم بھی دل میں یہ بات رکھتے کہ اس کی اجر اللہ دے گا، اس کا ثواب ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ 63 سالہ زندگی عمر میں ایک حج کیا، وہ پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں گئے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ساتھ ہیں، یاد رکھو۔ تو قرآن مجید میں مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ مدینے میں قرآن اترا تو مدنی صورت، مکے میں قرآن اترا تو مکی صورت۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، یہ عرفات کے میدان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، اور قرآن مجید کی آیتوں میں سے یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن اور نہیں اترا، مکمل ہو گیا۔ سورتوں کے لحاظ سے اذا جاء نصر اللہ، یہ چھٹے رمضان میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اترا۔ سورتوں کے لحاظ سے اذا جاء نصر اللہ آخری سورت ہے۔ آیتوں کے لحاظ سے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک میسج، ایک پیغام اپنے محبوب کو دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی، میرا زندہ رہنا بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ دنیا سے کہا، صحابہ سے کہا کہ مجھے جو زندگی اللہ نے دی اور آپ نے میں رہ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ وحیاتی خیر لکم، اور دنیا سے چلے جانا بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔
مماتی ہو گیا، حیاتی ختم، مماتی آخری والی زندگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اسی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ، بے شمار صحابہ. میرے محبوب سے کہو کہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا میرے پاس آنا پسند کرو. یہ بات یاد رکھو، کائنات میں اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا اور نہ پوچھتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، لیکن کسی سے پوچھنا نہیں، صرف معبود خدا کو اللہ نے یہ اجازت دی، اس سے پوچھتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک جس نبی سے یہ پوچھے، اب صحابہ کو پتہ نہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر سمجھ گئے، باقی کوئی صحابہ اس میں نہیں سمجھے. صدیق اکبر اللہ کے رسول کی زبان سے جب بات سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کیا رونے کی بات ہے؟ تو کسی شخصیت کی بات ہوگی کہ اللہ کے پاس رہنا پسند کرتے ہو یا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو. صدیق اکبر نے فرمایا یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، کسی شخصیت کی بات ہے، اس لیے رو رہا ہوں. تو یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کی آیتوں میں سے آخری آیت، اس کے بعد پھر قرآن مکمل ہے. آیت کیا میسج پیغام دے رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب آج ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا، اپنا انعام آپ پر کر دیا. یہاں اہتمام ہے، اور جو ہم نے اہتمام جس بات کی آپ کے لیے جو ہم نے دین منتخب کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تو دین اسلام آپ کے لیے منتخب کیا. یہی دین اسلام ہے اور یہی انعام ہے جو آپ پر مکمل ہو گیا. اطمینان قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ خوش ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین